السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص مخالفت کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من بعد ما، اس کے بعد کے تبینہ واضح ہو گئی، لہ الہدا، اس کے لیے ہدایت، ویتبع، اور وہ پیروی کرے، غیر، سوائے، یا اور سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے، نولی، تو ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولا، جدھر وہ پھرتا ہے، ونصلہ، اور ہم داخل کریں گے اس کو، جہنم میں، وساعت، اور وہ بری ہے، مصیرہ، پھرنے کی جگہ۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے، جس پر جہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیروکار اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المؤمنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے اور منہاج سے انحراف بھی کفر و ضلال ہی ہے۔ بعض علماء نے سبیل المؤمنین سے مراد اجماع امت لیا، یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع امت کا مطلب ہے کسی مسئلے میں امت کے تمام علماء و فقہا کا اتفاق، یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق۔ یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہے، اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق تو بہت سے مسائل میں ملتا ہے، یعنی اجماع کی یہ صورت تو ملتی ہے، لیکن اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع و اتفاق کے دعوے تو بہت سے مسائل میں کیے گئے ہیں، لیکن فی الحقیقت ایسے اجماعی مسائل بہت ہی کم ہیں جن میں فی الواقع امت کے تمام علماء و فقہا کا اتفاق ہو۔ تاہم ایسے جو مسائل بھی ہیں ان کا انکار بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کے انکار کی طرح کفر ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی جو شخص یا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو
اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے اور صاف رستے سے جو ہر حال میں اتباع رسول ہے ہٹ جائے تو ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا اور اسی ٹیڑھی راہ پر جانے دیں گے جو اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دے گی اور وہ بہت برا راستہ ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے، جس پر جہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو دین اسلام کے اولین پیروکار اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، کیونکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کے سوا مومنین کا اور کوئی گروہ موجود نہیں تھا کہ وہ مراد ہو۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ آل عمران میں کہہ دے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورۃ النور میں سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ آیت نمبر 116۔ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشے گا ان یشرکا اس بات کو کہ شرک کیا جائے، بہی ساتھ اس کے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جو شخص شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقط تو تحقیق ضلع وہ گمراہ ہو گیا، ضلالًا بعیدا گمراہ ہونا بہت دور کا۔ پچھلی چند آیات سے منافقوں کا ذکر چلتا آ رہا ہے جو پیغمبر کے فیصلوں کو ناپسند کرتے اور جدا راستے پر چلتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا، تو معلوم ہوا کہ اگر اسلام کے سوا کسی دوسرے دین یعنی طریقہ کو محبوب رکھا جائے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اسلام کے سوا جو دین بھی ہے سب شرک ہے، اگرچہ پرستش کا شرک نہ بھی کیا جائے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورۃ الحج میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا، اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے وہ سب کچھ بطور فدیہ دے دیتا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے بہت زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا اور تو اس وقت صلب آدم میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک ہی کا ارتکاب کیا۔ آیت نمبر 117۔ یدعونا، نہیں وہ پکارتے، من دونے ہی اس اللہ تعالیٰ کے سوا، الا مگر اناسن عورتوں کو ہی، وَإِن یدعونا اور نہیں وہ پکارتے، الا مگر شیطان مریدا شیطان سرکش کو۔ اس آیت کریمہ میں شرک کی انتہا درجہ کی پلیدگی اور مشرکین کی انتہا درجہ کی حماقت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں انہوں نے عورتوں کے نام دے رکھے ہیں، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ۔ تو یہ دراصل ابلیس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہی نے انہیں اس کا حکم دیا اور مزین اور خوبصورت کر کے پیش کیا، لہٰذا در حقیقت یہ ابلیس ہی کی پوجا ہے۔ ان یدعونا من دونہ الا اناسا، اناس یعنی عورتیں، اس سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کے نام مؤنث تھے جیسے لات، منات اور عزا وغیرہ، اور یا مراد فرشتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری الاکم الذکر وله الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمْ الْهُدىٰ۔ سورۃ النجم میں، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو اس وقت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ اور فرمایا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ سورۃ النجم میں، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں۔ اور فرمایا،
اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما۔ سورہ بنی اسرائیل میں، پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ بے شک تم یقیناً ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، بتوں، فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کا در چھڑوا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکٹوں پر جھکاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین میں، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور فرمایا، یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ سورہ مریم میں، اے میرے باپ، بے شک شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔ آیت نمبر 118۔ لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ تعالیٰ نے، وقالا، اور اس شیطان نے کہا، لا اتخذن، البتہ میں ضرور لوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا، مقرر۔ اس آیت کا تعلق شیطان مردود سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت بھیج دی تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کی عبادت سے اپنا حصہ ضرور نکالوں گا۔ مقرر شدہ حصہ سے مراد وہ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے تھے، اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم، پس وہ کہیں گے کہ اے اللہ، میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں اور سب بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دوزخ کا لشکر نکال، دوزخی لوگوں کو نکال۔ وہ پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں کو نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ پس اس وقت ہمارے خوف کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ سورۃ الحج میں، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 میں سے ایک جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک آدمی کے مقابلے میں یاجوج ماجوج اور دوسرے کافروں میں سے 1000 آدمی ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔